بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر روزے دی فرضیت اور اس دا مقصد حصول تقوی بیان فرمائے. تقوی سرینن کہ اللہ دی عظمت دا لحاظ کرنے ہوئے گناہ کے نے اس دی نافرمانی کے نے بچے. اسا دیتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھ دیں، رمضان دے بعد تقوی دا حصول نظر نہیں آتا، گناہ کے نے نہیں بچ دے، اللہ دی نافرمانی کریں دیں. آخر ان دی کیا وجہ ہے؟ ان دی وجہ کہ روزے دے دوران ایسے حرام اعمال کریں دیں کہ جنہیں نال روزے دی روح ختم تھی رہتی ہے، روزے دا مقصد حاصل نہیں تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جڑے روزہ رکھ دیں لیکن انہیں کو بھوک دے سوا کچھ حاصل نہیں تھی، بھوک دے سوا کچھ حاصل نہیں تھی. ایسے اعمال کریں جن نال روزے دی روح ختم تھی ویندی ہے. آدمی صرف بھکا ترسا طرح دے روزے دا مقصد حاصل نہیں تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ الصوم جنت، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک آدمی کو ڈھال کو پاڑ نہ سکے. ایک صحابی عرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر کیا روزہ پھٹ بھی ویندے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں روزہ پھٹ ویندے. یا رسول اللہ کت نال پھٹ ویندے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ نال، غیبت نال روزہ پھٹ ویندے. ایسے اعمال، حرام اعمال جڑے روزے دی روح کو ختم کر دین، بھوک دے سوا بھی کچھ حاصل نہیں تھیندا، انہیں حرام اعمال جو ایک عمل غیبت بھی ہے. غیبت کہ کچھ نہیں کہ کئی بندے دی کڈ پیچھو ایسی گال بیان کرن، ایسا عمل بیان کرن جے کو اپنے منہ سامنے نہ پسند کرے. ایک صحابی عرض کرن لگن یا رسول اللہ بندے دے اندر اگر او گال پاتی ویندی ہوئے جڑی کڈ پیچھو بیان کری چھے کیا اے بھی غیبت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو غیبت ہے. اگر بندے او گال پاتی نہ ویندے تسا والا کڈ پیچھو بیان کرو، یہ تو بہتان ہے، اتنی بڑا گناہ ہے. تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہ روزے دی روح ختم کر کے رکھے. قرآن و حدیث غیبت کی بہت زیادہ قباحت بیان کی دی گئی ہے، مذمت تے برائی بیان کی دی گئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ غیبت جڑی صرف قول نال نہیں تھیندی، اعمال تے اشارے نال ہی غیبت تھی ویندی ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ میں کوئی دنیا دی ساری دولت آ کے دے آ کے فلاں بندے دی کٹ پیچھو استہزاء کرو، دی نقل کرو، میں نہ کرے سکتا، قبول نہ کرے سکتا. ایک آدمی لنگڑا کے ٹر دے، کوئی ان دی کٹ پیچھو نقل کرے کہ وہ این انداز سے ٹر دے، یہ غیبت ہے. غیبت صرف زبان نال نہیں ہوندی کہ کہیں دی کوئی گال بیان کرن، غیبت ہے جڑی عمل نال ہی ہوندی ہے کہ کہیں دی نقل کرن، وہ انداز ٹر کے دکھا لینے، غیبت ہے. تو غیبت ہر حال حرام ہے. ہم عائشہ صدیقہ نال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل پے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اشارتاً فرمایا کیونکہ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا ہے. تو نبی علیہ السلام بڑے ناراض تھے. آپ نے ارشاد فرمایا تیرے اس عمل دی بدبو تے زہر اتنا ہے کہ اگر سمندر چھوڑ دیتی ونے تو سارا سمندر بدبودار تے زہریلا تھی ونے. یہ اشارے نال غیبت ہے.
قرآن مقدس اللہ کریم ارشاد فرمائن کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تواڈے چو کوئی بندہ ایک دوجے دی غیبت نہ پیا کرے، کیا تسا پسند کریں دے ہو کہ اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاؤ؟ کوئی بندہ ہی پسند نہیں کریں دا۔ غیبت کرن ایویں گناہ ہے جویں اپنے موئے ہوئے بھرا دا گوشت کھاون، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائن ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ہلاکت، بربادی، تباہی، ہر عیب گو تے گلا جو واسطے تے تانا گو واسطے تے اون بندے واسطے جڑا مال کو کٹھا کریں دے تے گن گن کے لکا لکا کے رکھ دے۔ کیا اے خیال کریں دے کہ مال دا ہمیشہ راسی، اے ہمیشہ راسی؟ کلا بالکل نہیں، لینبذن فی الحطمہ، مال دی تڑ دے اتے جڑا بندہ لوگے دیاں غیبتاں کریں دے، تانے مریں دے، لوگے کو کنڈ پچھو ہی ذلیل تے رسوا کریں دے، سامنے بھی تانے مار کے ذلیل کریں دے، این بندے کو اللہ کریم فرمائن کہ ضرور بھی ضرور ہوتا ماں دے اندر سچا ویسی۔ ہوتا ماں کے کو سڑیلن، ہوتا ماں دا مانا تھی دے کہ ٹکڑے اڑانا۔ جہنم دا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جدی بھا اتنی تیز ہے کہ ٹوٹے اڑا رہی دیئے، ٹوٹے۔ گناہ تے سزا وچ مطابقت کیا ہے کہ جڑے بندے دی غیبت کیتی ویندی ہے نا، وہ بندے کو پتہ ہی کہیں نہیں ہوندا، کنڈ پیچھوں دی عزت کو لوگ تار تار پہ کریں دے ہوندا۔ اللہ کو سزا ہی ایسی جیسی جہنم دے اندر جڑی وجود ہی دے کو تار تار کر کے رکھنے سے۔ یہ جڑا بڑا گناہ ہے غیبت کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہ ہی نہیں سے سمجھتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا کے لیے بھی بڑا گناہ ہے کہ زنا کو آدمی گناہ سمجھ دے اور توبہ کے ملے کر گن دے، لیکن غیبت صرف توبہ نال معاف نہیں تھی۔ جب تک کہ جدی غیبت کی تھی، اس برائی بیان کی تھی، اس کو کنے من کے معافی نہ منگے۔ زنا تو صرف توبہ نال معاف پیا تھی نے، غیبت واسطے توبہ دی بھی ضرورت ہے، تو جدی غیبت کی تھی اس کو کنے معافی دی بھی ضرورت ہے، اس واسطے غیبت زنا کنے بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے میں معراج علی رات کے لوگوں کو ڈٹھم کہ انہیں دے نہ ہوئے تانبے دے اپنے منہ کو نوچی پہن، اپنے گوشت کو نوچی پہن، جبریل علیہ السلام نالن۔ نبی علیہ السلام فرمائن کہ میں عرض کیتم، میں آکھم یا جبرائیل من ہاؤلائی، جبریل اے دسو جو کون لوگن؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرن اللہ دے پاک پیغمبر اے او لوگن جڑے لوگے دی غیبت کریں دن، کڈ پچھو گلے کریں دن، شکوے کریں دن، اے او لوگ۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ ایک تابعین حضرت میمون او فرمیدن میں خواب ڈٹھم ستا پیام کہ کچھ لوگ انہیں دے سامنے ایک زنگی کالے حبشی بندے دی لاش لاتی ہے، میں کو آکھیا گئے کو کھا، میں کہ میں کو کی میں کھاواں، آکھیا گئے تو کھا بھائی یہ تا کھاون حرام ہے، میں نہیں کھندا۔ فرمایا کہ تا دی غیبت کیتی ہے، فلاں حبشی بندہ، فلانے دا غلام تیوں دی غیبت کیتی ہے، اے اون دا گناہ ہے۔ جناب میں تا غیبت کیتی کوئی نہیں، میرے تا علم چی کوئی نہیں۔ اچھا اون دی بھار فلاں موقع دے ہوتے ہیں، فلاں بندے دے حبشی غلام دے گلے پیتھی دے ان تو تا بیٹھا میں تیا تے روک کیا نہ سندا رہ گئی ہوں۔ جی میں غیبت کرن گناہ ہے، غیبت سنن بھی گناہ ہے۔ غیبت کرن کو ایسا گناہ سمجھتے ہیں، غیبت سنن بھی گناہ ہے۔ لہذا میرے دوستو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، انہیں کنے بچنا چاہیے ہے۔ اے روزے دی روح کو ختم کر کے رکھ دے دے، آدمی روزہ ہی رکھے، وقت گزاری واسطے غیبتاں کیتی رہے،
یہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے بھوکے مرن دے۔ اللہ کریم اساں کو انہیں حرام اعمال کے نے بچاوے جڑے روزے دی روح کو ختم کر دے غیبت کے نے، جھوٹ کے نے، گلے کے نے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔